الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا جو غور فصل پر اور ونہر پر کیا جو غور فصل پر اور ونہر پر نظر ٹھہر گئی میری حسین کے سر پر کیا جو غور فصل پر اور ونہر پر نظر ٹھہر گئی میری حسین کے سر پر شعور انتم العلون بانٹنے کے لیے سر حسین سفر کر رہا ہے خنجر پر سر حسین سفر کر رہا ہے خنجر پر اللہ کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان عظیم ہے خالق کائنات نے معبود حقیقی نے آج کی رات ہمیں آپ کو سیدی مرشدی آقائی مولائی حضور حسنین کریمین نیرین منیرین شہیدین طیبین طاہرین حضرت امام حسن و حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کرنے کے لیے ذکر حسین کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اللہ پاک ہماری آپ کی حاضری کو قبول فرمائے یقیناً وہ لوگ بڑے خوش نصیب اور خوش بخت ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک ایسی پاکیزہ مجالسوں میں شرکت کا شرف عطا فرماتا ہے ان محافلوں میں لوگ یوں ہی اپنی مرضی سے چل کر نہیں آتے یہاں وہی لوگ آتے ہیں جنہیں بلایا جاتا ہے یعنی اللہ پاک اپنے محبوب کے ذکر کے لیے اور اپنے محبوب کے نوازوں کے ذکر کے لیے حسین کے ذکر کے لیے جس بندے کو چن لیتا ہے اسے ذکر حسین کی مجلس میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرماتا ہے لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج ہم اور آپ رب کے عام بندوں میں سے نہیں ہیں بلکہ ان خاص بندوں میں سے ہیں جو رب کا چنا ہوا ہے یعنی حسین کا ذکر اس خلوص کے ساتھ کرو کہ حسین بھی خوش ہو جائیں حسین کے نانا بھی خوش ہو جائے حسین کا ذکر کرنا کوئی معمولی کام نہیں ہے کوئی معمولی چیز نہیں ہے حسین کا ذکر
آخرت کی پونجی ہے، حسین کا ذکر ایمان کی روشنی ہے، حسین کا ذکر عقیدے کی تازگی ہے، حسین کا ذکر ایمان کا تقاضا ہے، حسین کا ذکر مومن کی پہچان ہے، حسین کا ذکر مغفرت کا ذریعہ ہے، حسین کا ذکر بخشش کا سرمایہ ہے، حسین کا ذکر پیار کا تمغہ ہے، حسین کا ذکر عشق کا تقاضا ہے، حسین کا ذکر دل کا تحفہ ہے، حسین کا ذکر مصطفیٰ کی ادا ہے، اور حسین کا ذکر خدا کی رضا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا حسین کا ذکر کرتی ہے، پورا زمانہ حسین کا گیت گاتا ہے، کائنات کے ذرے ذرے میں حسین کا ذکر موجود ہے، زمین کی پستی میں ذکر حسین کا ہے، آسمان کی بلندی میں ذکر حسین کا ہے، سورج کی روشنی میں ذکر حسین کا ہے، چاند کی چاندنی میں ذکر حسین کا ہے، ستاروں کی انجمن میں ذکر حسین کا ہے، دریا کی روانی میں ذکر حسین کا ہے، موجوں کی طغیانی میں ذکر حسین کا ہے، خشک و تر بحر و بر شمس و قمر لال و گوہر شاخ و شجر جن و بشر کائنات کے ذرے ذرے میں ذکر حسین کا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کربلا کے نظاروں میں ذکر حسین کا ہے، اور جنت کی بہاروں میں ذکر حسین کا ہے۔ اور کیوں نہ ہو ہم اس حسین کا ذکر کرتے ہیں جو حسین جھولے میں جھولیں تو فرشتے جھلانے آ جائیں، ہم اس حسین کا ذکر کرتے ہیں جو حسین اپنے گھر میں اپنے بھائی سے کشتی کھیلیں تو جبرائیل سدرہ چھوڑ کر سیدہ فاطمہ کے گھر حسین کو کشتی کھلانے آ جائیں، ہم اس حسین کا ذکر کرتے ہیں جو حسین پشت نبی پر بیٹھ جائیں تو اللہ کا محبوب اپنا سجدہ لمبا کر دیں، ہم اس حسین کا ذکر کرتے ہیں جو مسجد میں عین خطبے کے وقت آ جائیں تو اللہ کا محبوب خدا خطبہ چھوڑ کر حسین کو آغوش محبت میں اٹھا لیں، ہم اس حسین کا ذکر کرتے ہیں جو مسکرا دیں تو سرکار کے لبھائے مبارک پر مسکراہٹ آ جائے، اور جو رو دیں تو سرکار کے چشم عنایت سے آنسوؤں کی موتی ٹپک جائے، ہم اس حسین کا ذکر کرتے ہیں جس حسین کی ہاں میں اسلام کا حسن ہے، جس حسین کی سین میں اسلام کی سلامتی ہے، جس حسین کی یا میں مسلمانان اسلام کی یاری ہے، اور جس حسین کے نون میں نظام مصطفیٰ کا جلوہ ہے۔ ہم ایسے ویسے حسین کا ذکر نہیں کرتے، اور حسین کا غلام بھی ایسا ویسا نہیں ہوتا، ہم تو حسین کا ذکر کرنے والے ہیں۔ آؤ پیارے ذرا محبت کے ساتھ حسین کا ذکر کرو، آپ جیسے بیٹھے ہو ایسے کوئی حسین کا دیوانہ نہیں بیٹھتا، آپ جس انداز سے سن رہے ہو یہ کوئی سننے کا طریقہ نہیں ہے، حسین کا دیوانہ تو تر و تازہ ہوتا ہے، حسین کا دیوانہ تو بیداری کے ساتھ ہوتا ہے، حسین کا دیوانہ تو چلتی ہوئی تلوار کے سامنے بھی مسکراتا رہتا ہے۔ آپ کیسے ہو؟ لگتا ہے منہ دھواں سا ہوا ہے، لگتا ہے کہ منہ لٹکا ہوا ہے، آپ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں؟ حسین کی محفل میں یہ بیٹھنے کا طریقہ نہیں ہے، اپنے چہرے پر ذرا مسکراہٹ کی کلیاں کو کھلاؤ، ذرا اپنے چہرے پر تازگی لاؤ پیارے، ذرا اپنے آپ کو بیدار کرو، حسین کا ذکر سننے کے لیے باوضو ہو کر اپنے کو تیار کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو سننا چاہیں گے؟ ذرا ایک بار ہاتھوں کو لہرا کے یا حسین کا نعرہ بلند کریں۔ ماشاءاللہ سب ہم حسین کی بزم سجائے بیٹھے ہیں، حسین کا کرم ہے، انہوں نے مجھے اپنا بنایا ہے، جبھی تو اپنی چوکھٹ میں بلایا ہے۔ جب محرم الحرام کا چاند طلوع ہوتا ہے تو ہر حسینی کے سینے میں حسین کا پیار مچلنے لگتا ہے، اور عشق حسین کی خوشبوؤں سے حسینیوں کا دل معطر ہونے لگتا ہے، ہر زبان پر امام حسین کا نام ہوتا ہے، اور ہر دیوانہ حسین کا ترانہ گانے لگتا ہے، جگہ جگہ حسین کے نام کی محفلیں سجتی رہتی ہے، اور تاریخ کربلا سنایا جاتا رہتا ہے، کربلا کے واقعات سنائے جاتے ہیں، تو مجھ کو امید ہے یہاں بھی بہت ساری محفلیں ہوئی ہوں گی حسین کے نام پر، اور آپ نے تاریخ کربلا سن رکھی ہوگی۔ تو میں تاریخ نہیں پیش کر کے کہیں کہیں سے آپ کو دو چار نکتے پیش کر دوں، سنا دوں، کچھ قیمتی باتیں آپ کے ذہن کے پردے پر اتارنے کی کوشش کروں اور پھر میری بات سمجھ جائے، مگر وہ بھی مشکل لگ رہا ہے کہ عجیب طرح سے آپ نے اٹھک بیٹھک
کا یہ معاملہ بنا رکھا ہے. کچھ لوگ اٹھ رہے ہیں، کچھ بیٹھ رہے ہیں. اب مائک کی آواز میری سمجھ میں تو اتنی نہیں آ رہی ہے، وہ آپ کے سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ پہلے سے اگر ٹھیک بج رہا ہوگا تو ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی تکلیف ہوگی، اور اگر نہیں ایسی بج رہا ہے تو تھوڑی سی محنت کر کے آواز کو صاف کر لیں. آپ توجہ سے تھوڑی دیر سنیے. آپ سنیے گا تب ہم سنائیں گے، زبردستی نہیں سنائیں گے. ہر آدمی کی توجہ ادھر ہونی چاہیے. آپ حسین کے دیوانے ہیں اور ہم حسین کا ذکر کرنے والے ہیں، تو آپ کا ایسا ہی آپ کے دل کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے اور دل کا کٹورا سیدھا رہنا چاہیے کہ آج حسین کا جام اس میں بڑھے گا، آج حسین کے پیار کا جام چھلکے گا. اگر کٹورا الٹ کے آپ رکھ دیں گے تو ایک قطرہ بھی اس میں نہیں آئے گا. دل کا کٹورا سیدھا کیجئے، اپنی سماعت کے لوگ کو تیز کر کے ادھر دیکھیے، توجہ ادھر رکھیے، تھوڑی دیر میری گفتگو سنیے. آپ کو پتہ ہے حسین کربلا گئے اور پھر جنگ ہوئی. ایک طرف یزید تھا، ایک طرف حسین تھے. تو کیا یہ یزید اور حسین کی جنگ تھی؟ یہ بات سوچنے کی ہے. ایک طرف یزید تھا، یزیدی لشکر تھا، یزید تھا، اور ایک طرف حسین تھے. جنگ ہوئی کربلا میں. تو کیا یہ حسین اور یزید کے بیچ جنگ تھی؟ نہیں پیارے، یہ حسین اور یزید کی جنگ نہیں تھی، یہ حسینیت اور یزیدیت کی جنگ تھی. یہ نظریات کی جنگ تھی، یہ ذات کی لڑائی نہیں تھی، یہ ذات کی لڑائی نہیں تھی، یہ نظریات کی لڑائی تھی. یزیدیت اگر پھیل جاتی تو شریعت مٹ جاتی، یزیدیت پھیل جاتی تو اسلام مٹ جاتا، یزیدیت پھیل جاتی تو شریعت پر طبیعت بھاری ہو جاتی. میرے حسین نے کہا نہیں نہیں، اس نبی کا دین، میرے نانا کی شریعت یہ مٹنے والی نہیں ہے. اگر تم اسے مٹانا چاہتے ہو تو حسین زندہ کرنے کے لیے تیار ہے، حسین اس پرچم کو لہرانے کے لیے تیار ہے. تو پھر یزیدیت کے نظریات کو، یزید کے نظریات کو اور یزیدیت کو مٹانے کے لیے، اس کے نظریات کی خاتمہ کے لیے حسین کربلا گئے. چلیے توجہ سے سنیے، حسین کربلا گئے. بات پہلے سے یہ معلوم سب کو تھی، اہل مدینہ کو بھی پتہ تھا، صحابہ کو بھی معلوم تھا حسین کو ایک روز شہادت کا جام پینا ہے. اب جب یزید تخت نشین ہوا، ایک دو باتیں میں آپ کو سمجھانے کے لیے شروع سے لے چلوں کہ یزید جب تخت نشین ہوا تو اس کو معلوم تھا کہ مجھ کو سب نہیں مانے گا. کسی بھی بات کو کہنے کے لیے سب کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے. ہم اپنے انداز سے آپ کو بتا رہے ہیں، شاید سمجھ میں آ جائے. یزید جب تخت نشین ہوا تو اسے معلوم تھا کہ ہم کو سب نہیں مانے گا. کیوں؟ ہر آدمی کو اپنے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے اور کہاں کھڑا ہے، وہ کتنے پانی میں ہے، اس کو معلوم رہتا ہے. یزید کو معلوم تھا کہ ہم کیا ہیں، یہ میرے لائق ہے نہیں، ہم اس کے لائق ہے نہیں. یہ تو وہ خلافت کی کرسی ہے جس پر ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، یہ وہ خلافت کی کرسی ہے جس پر عمر فاروق اعظم بیٹھے ہیں، یہ وہ خلافت کی کرسی ہے جس پر عثمان علی اور عثمان غنی اور مولا علی شیر خدا بیٹھے ہیں. اس پر سرکار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، ان کے بعد یزید بیٹھنا چاہا. اس کو معلوم تھا کہ ہم اس کے لائق نہیں ہیں، لیکن سوچا حکومت میری ہوگی تو بات میں نہیں مانی جائے گی. کون نہیں چاہتا حکومت کی کرسی مل جائے؟ ابھی دیکھتے نہیں کتنی جنگ ہوتی ہے حکومت کے لیے، کرسی کے لیے کہاں سے کہاں لوگ گزر جاتے ہیں. ویسے ہی یزید نے بھی سمجھا، کہا چلو میں بیٹھ جاتا ہوں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. خیر اس نے جب اپنی خلافت کا اعلان کیا تو ڈر اس کو پہلے سے تھا. اس نے یہ پہلے غور کیا اور تلاش کیا کہ کون ہے جو مجھ کو مان لے تو دنیا مان لے گی. اس نے اس پر غور و فکر کیا کہ میں بیٹھ تو گیا پر سارے دنیا مانے گی یا نہیں، اس کو شک تھا. تو پھر اس نے سوچا ان کا چہرہ سامنے لایا جائے، جو مان لے تو دنیا مان لے گی، اگر وہ بیعت کر لے تو زمانہ بیعت کر لے گا. تو پھر دیکھا او ہو یہ خلافت جن کا صدقہ ہے ان کے نواسے تو بھی زندہ ہیں،
حسین ابھی حیات سے ہیں، چلو حسین کو منوا لیتے ہیں، حسین کی بیعت کر لیتے ہیں، حسین کو کہتے ہیں کہ میری بیعت کر لے، اگر حسین مجھے مان لیں گے تب تو ساری دنیا مان لے گی، تب تو سارا زمانہ مان لے گا، چونکہ جن کے نانا کا یہ صدقہ ہے وہ نواسے موجود ہیں۔ تو پھر عامل مدینہ کو اس نے خبر بھیجا کہ حسین کو کہیں کہ میں اپنی خلافت کا اعلان کر چکا ہوں، وہ میری بیعت کر لے۔ جب حسین پاک کو پتہ چلا کہ یزید خلافت کی کرسی پر بیٹھا ہے، حسین نے کہا حسین تو ماننے کو تیار نہیں ہے، ہم نہیں مان سکتے، اس لیے کہ مومنوں کا خلیفہ امیر المومنین یزید بن جائے، یہ تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس کو آپ سمجھنے کہ حسین نے ایسا کیوں کہا، اس کو سمجھیے یہ اس انداز سے کہ گھر کا کوئی گارجین شراب پینے کا عادی ہو، شرابی ہو، گارجین ہی شرابی ہو، تو اس کے پیچھے والا اگر پی لے تو کوئی بڑی بات ہوگی کیا؟ اچھا جب گارجین ہی خوب پی رہا ہو تو یہ کیا کہا جا سکتا ہے کہ پیچھے والا نہیں پیے گا؟ سوال ہی نہیں ہے۔ جب آگے والا ہی پی رہا ہے تو پیچھے والا پیے گا۔ اگر باپ ہی جویری ہو اور دن بھر تاش کے پتیاں پیستا ہو تو بیٹا اگر پیس لے تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، اور یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹا پیسے گا ہی، چونکہ باپ کو تو زندگی بھر دیکھا ہے تاش کی پتیاں پیستے ہوئے۔ تو خلیفہ جو ہوتا ہے وہ قوم کا گارجین ہوتا ہے، خلیفہ جو ہوتا ہے وہ قوم کا گارجین ہوتا ہے، وہ رہبر ہوتا ہے، پیشوا ہوتا ہے۔ میرے حسین نے دیکھا ارے یزید تو شرابی ہے، جانی ہے، جویری ہے، سارے عیب اس میں ہے، سارے گناہ اس میں ہے، یہ خلیفہ بن گیا، اگر میں مان لوں اور دنیا مان لے گی تب تو کل میرے نانا کی امت کہے گی جب میرا خلیفہ ہی پیا تھا تو ہم پی لیں تو کون بڑی بات ہے، جب خلیفہ ہی جوا کھیلا تھا ہم کھیل لیں تب تو نانا کا دین مٹ جائے گا، تب تو نانا کی شریعت مٹ جائے گی۔ میرے حسین نے کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، حسین ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تب یزید نے خبر دی عامل مدینہ کو، اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ کیوں؟ لوگوں پر خوف بیٹھ جائے گا، ڈر بیٹھ جائے گا کہ جب نبی کے نواسے کا سر قلم کر دیا گیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہے، چلو مان لیتے ہیں۔ اس لیے اس نے خبر بھیجا کہ اگر حسین نہیں مانتے ہیں تو حسین کا سر قلم کر لیا جائے۔ میرے حسین نے کہا ایسی خبر آئی ہے، ایسا نظریہ رکھتا ہے؟ میرے حسین نے کہا چلو اگر وہ سر لینا ہی چاہتا ہے تو سر قلم ہوگا، مگر مدینے میں نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ وہ مدینہ ہے جہاں میں اپنے نانا کے کاندھے پر بیٹھا کرتا تھا، مدینے کی یہ وہ گلی ہے جہاں بابا کی انگلی پکڑ کے میں چلا کرتا تھا، یہاں شیر خدا کی یہ گلی ہے، میرے نانا کا یہ مدینہ ہے، یہاں فاطمہ الزہرا جلوہ گر ہیں، یہ وہ پاک مدینہ ہے جسے میرے آقا نے بسایا ہے، میرے نانا نے بسایا ہے۔ مدینہ میں حسین کا خون گرے میرے نانا کو بھی تکلیف ہوگی، میری ماں کو بھی تکلیف ہوگی، میں اپنا خون کا قطرہ مدینے کی گلیوں میں گرانا نہیں چاہتا، میں مدینہ چھوڑ دوں گا۔